پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، کئی مرتبہ بچے کئی دن تک روتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ جانور ذبح ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے یہ محبت انسان کو یہ سبق دیتی ہے کہ وہ جانور خرید سکے، اور وہ جانور نہیں خریدتا ہے۔ فلا یقربن مصلانا، وہ سمجھتے ہیں کہ خصی جانور کے تعلق سے ہوگا، اسلام میں ہوگا ہی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بوپاری ہیں ہم، اور ہمارے یہاں یہ خصی جانور کا چلن ہے، اور وہ جانتے ہی نہیں ہوں گے خصی جانور کیا ہوتا ہے۔ یہ کیا جانے مولوی اور یہ مسجد کے اندر رہنے والے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ دین ہے، اور ایک کمپلیٹ۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں گفتگو کا موضوع ہے قربانی کے اہم مسائل۔ ہمارے سامنے اسلامی دوسرا تہوار عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے۔ ہمارے اور تہوار کے درمیان میں صرف ایک دن بیچ میں ہے، اور آج سے جو حج کے ایام ہیں، حج کے دن ہیں، وہ شروع ہو چکے ہیں۔ حج کے دنوں کے تعلق سے ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس سال جو حج آیا ہے، اس حج کے تعلق سے سماج کے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں 8 تاریخ ہے، اور سعودیہ کے اندر آج 9 تاریخ ہے، اور آج جمعہ کا دن ہے، اور آج ہی حاجی عرفات کے میدان میں ہیں۔ کل صبح ہی مینا کی طرف روانہ ہو چکے تھے، شام میں عرفات کے میدان کی طرف نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حج کے دوران میں صحابہ کرام کے درمیان میں یہ بات بیان فرمائی تھی کہ یہ دن حج اکبر کا دن ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسلمانوں کے امیر بن کر حج کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان جاری کرایا کہ آپ یہ بیان کر دیں کہ آج کے دن مکہ کے اندر یہ چیزیں حرام ہو گئی ہیں، مشرکین کا آنا، یہ تمام چیزیں، اور بیان فرمایا کہ یہ حج اکبر کا دن ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوئی، آج کل خصوصی طور پر سوشل میڈیا کا دور ہے، غلط فہمیوں کو اچھالنے کا دور ہے، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حج اکبر ہے جو اس سال ہوا ہے، کیونکہ عرفہ کا دن، جمعہ کا دن، یہ تمام چیزیں ایک ساتھ آ گئی ہیں، تو یہ حج اکبر ہے۔ جبکہ حج اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو نہیں کہا بلکہ دن کو کہا تھا، اور وہ دن ہر حج میں ہوتا ہے، حج اکبر کا دن ہے، یوم النحر کا دن حج اکبر کا دن ہے۔ تو اس انداز میں ہمارے یہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ حج اکبر بن گیا ہے، جبکہ حج اکبر اور حج اصغر کی، یعنی بڑا حج اور چھوٹا حج جو پایا جاتا ہے، وہ عمرہ اور حج کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ عمرہ چھوٹا حج ہے اور حج یعنی بڑا حج ہے۔ تو یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے ثواب کے تعلق سے یا کوئی اور اہمیت کے تعلق سے، ایسا دین کے اندر کوئی فرق بیان نہیں ہوا ہے۔ اس سال خصوصی طور پر یہ مسئلہ واضح کرنا اور بیان کرنا بے حد ضروری ہے۔ قربانی کے تعلق سے سب سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے، کیا قربانی پچھلی امتوں کے درمیان میں بھی فرض تھی یا موجود تھی؟ تو قرآن حکیم ہمارے سامنے اس بات کا جواب پیش کرتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں قربانی کے دن مقرر فرمائے ہیں تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کا نام اپنے جانوروں کے اوپر لیں، اور رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نام کے ساتھ میں اس کے بندے شکریہ ادا کریں، شکرانہ ادا کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا،
تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی فرما برداری کرو۔ وبشر المخبتین، اور رب العالمین عاجزی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان کے لیے خوشخبری سنا دیجئے جو اس انداز میں قربانی کرنے اور رب العالمین کی فرما برداری کرنے کو تیار ہیں۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 34 ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ قربانی کی حکمتیں کیا ہیں؟ کیا حکمت ہے قربانی کی؟ تو سب سے پہلی جو حکمت ہے وہ یہ کہ اس سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے قربانی کرنے سے۔ نمبر 2، ابراہیم علیہ السلام جو انبیاء کرام کے دادا ہیں، اور رب العالمین نے قرآن حکیم میں 2 بار اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو۔ اور اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا، فالو کرنے کا حکم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں قربانی کرنے کے بعد۔ تو یہ دوسرا اہم پوائنٹ ہے، دوسری حکمت ہے۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال پر ایک وسعت ظاہر کرتے ہیں۔ وسعت مطلب ہمارے یہاں کام کاج میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، صبح جانا شام آنا، اپنے ہی کاموں میں لگے رہتے ہیں، مہینہ گزرا، 2 مہینہ، سال گزر جاتی ہیں، 2 سال گزر جاتی ہیں۔ قربانی کا یہ دن ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایک وسعت کے ساتھ تھوڑا ہم اپنے ہاتھ کو کھولیں، جیب کو اپنی لوز کریں، اس کے ساتھ میں ہمیں کھان پان کرتے ہیں۔ ورنہ کون اپنے گھر والوں کے لیے 10-12 ہزار 15-20 ہزار روپے کا اس انداز میں کھانے پر کون اس طریقے سے انویسٹ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس بات کے یعنی قربانی کے ذریعہ سے اپنے گھر والوں کے درمیان میں بھی آپ اچھے طریقے سے آرام سے وسعت کے ساتھ کھا سکیں، پیٹ بھر کے، اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ میں بھی یہ قربانی ہمیں اس انداز میں بھی ایک سبق دیتی ہے کہ ہم دوست احباب اور اپنی غلطیوں کو اور جو ان سے منہ بنائے ہوئے ہیں لڑائی جھگڑے ان کو ختم کر کے ایک ساتھ بیٹھیں اور پھر کھائیں پئیں اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے قربانی کا کہ فقراء اور مساکین کو کھلا کر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک ہم اپنے دل کے اندر سکون اور اطمینان پاتے ہیں کہ ہم نے آج اپنے حلال کمائی سے ایک جانور کو ذبح کیا اللہ کے نام پر، اور پھر ہم نے اس کو غریبوں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں، جو ہم سے نیچے تھے ان میں تقسیم کیا، اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو تقسیم کیا، اپنے پڑوسیوں کو تقسیم کیا، اور پھر اس تقسیم پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک اہم بات قربانی کے تعلق سے یہ ہے، جو حکمت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تو نے جانوروں کو ہمارے تابع کر دیا ہے، ورنہ بڑا طوفان برپا ہو جاتا زمین پر۔ ایک انسان دوسرے انسان کے تابع نہیں کیا اللہ رب العالمین نے۔ آپ آزاد ہیں، میں آزاد ہوں، میں آپ کے تعلق سے دعا دے سکتا ہوں، آپ کو آپ کی تعزیت کر سکتا ہوں، آپ کی عیادت کر سکتا ہوں جب آپ بیمار ہوئیں، جب آپ قرض میں پڑیں تو میں آپ کی قرض کی ادائیگی کے لیے آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں، جب آپ پریشان ہوں تو میں آپ کی پریشانی میں آپ کا ہاتھ بڑھا سکتا ہوں۔ میں آزاد ہوں۔ میں اس بات کے لیے بھی آزاد ہوں کہ جب آپ قرض میں پڑیں تو میں آپ کو اور پریشان کروں۔ میں اس بات کے لیے بھی آزاد ہوں کہ جب آپ پریشانی میں مبتلا ہوں تو میں آپ کا ہنسی مذاق اڑاؤں، گالی دوں آپ کو اور آپ کو ماروں، آپ پر ظلم کروں، میں اس کے لیے بھی آزاد ہوں۔ انسان آزاد ہے دونوں طریقے سے، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان سے کئی گنا زیادہ طاقتور جانوروں کو انسان کے تابع کر دیا، انسان کے اوپر وہ حاوی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ یہ انسان ہے جو ہمارا بھائی ہے، کئی مرتبہ ہماری مدد کے لیے آتا ہے اور کئی مرتبہ ہمارے اوپر ظلم کرنے پر اتارو ہو جاتا ہے۔ اگر یہ جانور بھی ایسے ہی آزاد ہوتے تو یہ زمین پر انسان رہ نہیں پاتا۔ ایک جانور کو ہلکی سی تکلیف کو دیتا، شام میں سارے جانور اس کے گھر پر چڑھ جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے جانوروں کو، جن کے اندر بہت طاقت ہے، انسان سے زیادہ ہے، انسان کے تابع کر دیا ہے۔ ہم ان جانوروں کو تابع کی ایک آخری حد مکمل کر کے رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا کریم تو نے زمین پر جانوروں کو انسان کے تابع کیا ہے۔
اور جانور اور انسان میں فرق بھی قربانی کے طور پر واضح ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے عقل دی ہے اور ایک جانور کے اندر اللہ رب العالمین نے عقل نہیں دی ہے۔ ایک اہم سبق جو قربانی کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے قربانی کا، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جانور لائیں اور اس کو ذبح کر دیں، یہ حکم نہیں ہے۔ آپ جانور لائیں اور اس کو ذبح کر دیں، یہ حکم نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ آپ ایک جانور خریدیں اور قربانی کے دن سے پہلے خریدیں، جتنا ہو سکے آپ 15 دن 20 دن 1 مہینہ 2 مہینہ جتنا آپ سے ممکن ہے پہلے خریدیں، اس کے ساتھ میں رہیں۔ اور مسلم سماج میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ 15 دن 20 دن پہلے جس جانور کو خریدتے ہیں کہ وہ جانور خرید سکے، اور وہ جانور نہیں خریدتا ہے۔ فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے اس جانور کے ساتھ بچوں کا، بچیوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا، بڑوں کا ایک اس سے رشتہ سا جڑ جاتا ہے۔ لوگ اس کو اپنے بیڈ پر سلاتے ہیں، اس کو کپڑے بھی بنا دیتے ہیں، اس کے لیے بہت سارا کھان پین کے بہت اچھی چیزیں، یہاں تک کہ بادام کشمش ایسی چیزیں بھی اس کو کھلاتے ہیں۔ ایک محبت بن جاتی ہے اس کے ساتھ میں، اور یہ محبت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اس کی قربانی ہوتی ہے تو گھر والے لوگ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں۔ کئی مرتبہ بچے کئی دن تک روتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ جانور ذبح ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے یہ محبت انسان کو یہ سبق دیتی ہے۔ قربانی کا یہ اہم رول اور یہ پورا سین اس بات کے لیے دعوت دیتا ہے کہ انسان تو 15-20 دن رہ کر، مہینہ رہ کر ایک جانور کے ساتھ میں جو تو اتنی محبت بنا بیٹھا ہے، کتنے دن ہو گئے ہیں تجھے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ محبت بنائے ہوئے، اپنے بھائیوں کے ساتھ میں ان کے اوپر کئی مرتبہ تو نے ظلم کیا ہے، کئی مرتبہ ان کا حق ادا نہیں کیا ہے، اور ایک جانور ہے اس کی جدائی پر 25 دن کے ساتھ رہنے پر، اس کی جدائی پر تو آج رو رہا ہے، غم کر رہا ہے، غم زدہ ہو گیا ہے، اور ایک تیرا بھائی ہے جو رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، اور اس پر تیرا حق ہے تو اس کا حق ادا کرے، لیکن تو اس پر ظلم کیے جا رہا ہے۔ تو یہ جانور سے اسلام نے انسان کو انسانیت کا سبق دیا ہے تاکہ وہ انسانوں کے درمیان میں ظلم نہ کر سکیں، اور انسانوں کے درمیان میں جو ان کے حقوق ہیں، جو بھائی چارہ ہے، اسے وہ بلند کیا جا سکے۔ یہ قربانی کی حکمتیں تھیں۔ قربانی کے تعلق سے ایک اہم سوال یہ آتا ہے سماج میں آج کل خصوصاً اور ابھر رہا ہے کہ کیا قربانی فرض ہے؟ یہ سوال ابھرتا ہے، کیا قربانی فرض ہے؟ ارے یہ قربانی فرض نہیں ہے تو پھر جانور ذبح کرنے سے کیا فائدہ؟ اس پیسے کو کسی غریب کی شادی میں لگا دیا جائے اور کسی کی مدد کر دی جائے، کسی ہاسپٹل میں کسی مریض کے لیے دے دیا جائے، اس طریقے کی بہت ساری باتیں ابھر کر آتی ہیں۔ تو قربانی فرض ہے کہ نہیں ہے، اس تعلق سے اگر ہم قرآن حکیم کو کھولیں تو سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں رب العالمین نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ آپ فرما دیجئے قل ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور کہ یہ کہاں پر یہ قربانی کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ نماز کے بعد، نماز کے بعد استعمال ہوا ہے۔ قل ان صلاتی، اے اللہ میری نماز اور میری قربانی نماز کے بعد استعمال ہوئی ہے۔ اور رب العالمین نے فرمایا سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں، وَانْحَرْ، اور قربانی ادا کریں۔ کب؟ نماز کے بعد۔ اس سے 2 مسئلے نکلتے ہیں، ایک تو یہ کہ نماز کے بعد ہی قربانی ہوگی، اس لیے کہ نماز کے بعد ذکر ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی ہوگی۔ ایک تو یہ مسئلہ نکلتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جیسے دین کے اندر نماز فرض ہے، ایسے ہی قربانی کی بھی اہمیت اور فضیلت ہے، ایسے ہی اس کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اس کی اہمیت پر روشن دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، یہ ابن ماجہ کی 31-30 نمبر پر حدیث موجود ہے کہ جس شخص کو اندر اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے کہ وہ جانور خرید سکے اور وہ جانور نہیں خریدتا ہے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ نے اسے طاقت دی اور پھر وہ جانور ذبح نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ قربانی کرنا ہاں بہت اہم ہے دین کے اندر، اگر فرض نہیں ہے تو فرضیت سے کم بھی نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ حدیث ہے جو سنن ترمذی کے اندر 15-18 نمبر پر موجود ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، علی کل اہل بیت، اے لوگو اپنے گھر والوں پر
قربانی پیش کرو، فی کل عام اضحیہ، ہر سال قربانی پیش کرو اپنے گھر والوں کے سامنے۔ تو یہ بھی قربانی کی اہمیت اور اس کی دلیل پر ایک بہترین دلیل ہے۔ اسی طریقے سے من ذبح قبل ان یصلی فلیعد مکانها اخرى ومن لم یذبح فلیذبح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان قربانی کے تعلق سے بڑی اہم دلیل ہے کہ جس شخص نے نماز سے پہلے اپنا جانور قربان کر دیا، اسے چاہیے کہ وہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور قربان کرے۔ وہ جانور قربان نہیں ہوا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، دوسرا جانور اس کی جگہ پر قربان کرے۔ اور وَمَن لَّمْ يَذْبَحْ، اگر آپ نے قربانی نہیں کی ہے فَلْيَذْبَحْ، تو آپ نماز پڑھنے کے بعد بھی اپنی قربانی مکمل کریں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر 55-62 نمبر پر حدیث موجود ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ کیا قربانی کی رقم کسی غریب کو دے دی جائے؟ تو یہ ظاہریوں کا مسئلہ، اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے آپ اپنی کتنی دین کی عبادتیں ختم کریں گے۔ آپ کل حج پہ بھی اسی طریقے سے وار کریں گے، اور اسی طریقے سے آپ زکوٰۃ کے مسائل کو بالکل بدل دیں گے، اسی طریقے سے آپ صدقۃ الفطر کے مسائل کو بدل دیں گے۔ تو جو دین کا معاملہ ہے، عبادت کا معاملہ ہے، عبادت اسی طریقے سے انجام دی جائے جس طریقے سے اس کا حکم موجود ہے۔ لہذا اگر آپ کو کسی کے ہیلپ، کسی کی مدد کرنے کا اگر آپ کے اندر جذبہ ہے تو آپ خوب کریں۔ اسلام کہاں آپ کو منع کرتا ہے؟ آپ کو صدقہ کرنے کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی فضیلت اور اہمیت اسلام نے بیان فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ اسلام نے بیان فرمایا ہے کہ آپ اگر کسی ننگے کو کپڑے پہناؤ گے، رب العالمین آپ سے خوش ہوگا، آپ کو کپڑے پہنائے گا۔ اگر آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے ایک قدم چلتے ہیں، رب العالمین نے فرمایا کہ میں اس بندے کی مدد کرنے کے لیے 10 قدم چلتا ہوں۔ تو رب العالمین آپ کی مدد کرنے کے لیے آگے آتا ہے اگر آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ قربانی کے انہی اہم مسائل میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، کون سا عیب ہو جانور کے اندر تو قربانی جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر 4 الفاظ ذکر کیے گئے ہیں: العوراء بین عورها، والمریضۃ بین مریضها، والعرجاء بین ضلعها، والکثیر التی لا تنقى۔ یہ حدیث پاک ہے اور یہ سنن ابو داود کے اندر 2802 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس میں یہ ہے، پہلا لفظ یہ ہے کہ جانور لنگڑا نہ ہو، ایسا لنگڑا پن جو بالکل ظاہر ہو، دور سے دیکھ جائے کہ یہ جانور لنگڑا ہے، اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، اور جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، اور جس کا بھینگا پن، جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، اور اس طریقے سے جس کی ہڈیوں پر گوشت نام کی چیز نہ ہو۔ دبلا چلے گا، لیکن ایسا دبلا کہ اس کے اوپر گوشت ہی نہیں ہے، بہت زیادہ لاغر ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہلکا پھلکا لنگڑا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، وہ چلے گا۔ ایسا لنگڑا جو بالکل ظاہر ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب بعض لوگ اس بات کو کئی مرتبہ سوال کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک جو سنن ابو داؤد کے اندر ہے، عبید بن فیروز بیان کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے، صحابی رسول سے بیان کرتے ہیں، مجھے تو فإنی اکرہ ان یکون فی السن نقص، مجھے تو قربانی کے جانور کے دانت میں اگر کوئی کمی آ جائے وہ بھی مجھے ناپسند ہے، میں تو اس کی بھی قربانی نہیں کروں گا۔ عبید بن فیروز بیان کرتے ہیں، صحابی رسول بیان کرتے ہیں اس کے سامنے، قال فکریہت فدعہ، آپ کو ناپسند ہے تو آپ چھوڑ دیں، ولا تحرمہ علی احد، لیکن اپنا یہ مسئلہ اور اپنی یہ پسند کسی دوسرے کے اوپر نہ تھوپیں، کسی دوسرے کے لیے اس کو حرام نہ کریں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہاں آپ بہتر سے بہتر اپنے لیے جانور خریدیں، بہتر سے بہتر، لیکن اگر کوئی چیز آ جاتی ہے، ایسی چیز جس کی شریعت میں گنجائش ہے، تو آپ اپنے لیے سختی نہ برتیں۔ یہ سوال آتا ہے عموماً، اس مرتبہ بھی کئی مرتبہ آیا ہے، ایک جانور آپ نے لیا، اب اس کا سینگ ہے، تو سینگ ایک، آپ جانتے ہیں اس بات کو، جیسے ہمارے ناخن ہوتے ہیں اس طریقے سے ایک سینگ ہوتا ہے۔ اب سینگ کئی مرتبہ جھڑ بھی جاتا ہے، اس کی صحیح طریقے سے تیل وغیرہ سے صحیح طریقے سے پالنے والے نے اس کی دیکھ بھال نہیں کی ہے تو سینگ جھڑ جاتا ہے، سینگ کھوکھلا بھی ہو جاتا ہے کئی مرتبہ۔ یہ جھڑنا، کھوکھلا ہونا یہ عیب میں نہیں آتا ہے، ہاں ٹوٹنا، کسی سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا، یہ عیب میں آتا ہے۔ یہ خریدنے والے جانتے ہیں کہ اس میں ریٹ گھٹاتے ہیں، جہاں جس عیب کی وجہ سے جانور کا ریٹ گھٹنے لگ جائے، آپ سمجھ لیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔
یہ سماجی اصول میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ تو یہ کن جانوروں کی قربانی ہوگی اور کن کی نہیں ہوگی، اس حدیث پاک سے آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا ایک جانور ایک آدمی کی جانب سے کافی ہے اور اس کے پریوار کی جانب سے کافی ہے؟ اس تعلق سے سنن ترمذی کے اندر 15/5 نمبر پر ایک حدیث موجود ہے۔ سألت ابا ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباہ الناس فصارت كما ترى۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے 15/5 نمبر پر۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے کیا کرتے تھے؟ یہ سوال ہے تابعی کا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زمانے میں قربانی کیسے کیا کرتے تھے، یہ بتائیے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کان الرجل، ایک آدمی ہوتا تھا، یضحی، وہ قربانی کرتا تھا، بالشاتی، ایک بکری کی، عنہ، اپنی جانب سے، وعن اہل بیتہ، اور اپنے گھر والوں کی جانب سے، فیأکلون، اس کو کھاتا، ویطعمون، اور لوگوں کو درمیان میں اسے تقسیم بھی کیا جاتا، حتی تباہ الناس، یہاں تک کہ معاملہ آگے بڑھا، اور آگے اس طریقے سے بڑھا کہ لوگ اس قربانی پر فخر کرنے لگے، ایک جانور، 2 جانور، 3 جانور، فخر کرنے لگے۔ ہمارے یہاں بڑا جانور ہے، ہمارے یہاں 30,000 کا ہے، ہمارے یہاں 50-70,000 کا، لاکھ روپے کا جانور ہے۔ کس کو دکھا رہے ہیں آپ؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے پاس، اے میرے بندو، جو تم قربانی کرتے ہو اس کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، اس کی ہڈیاں نہیں پہنچتی ہیں، اس کا گوشت، اس کی یہ چیزیں نہیں میرے سامنے تو تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہارے دل کے اندر کتنا خلوص ہے وہ پہنچتا ہے۔ لہذا ہم اس بات کا لوگوں کے سامنے چرچا کریں اور اپنے جانور کو باہر نکالیں اور کہیں کہ یہ لاکھ روپے کا ہے، 70,000 کا ہے، جو 10,000 روپے کا جانور لایا ہے، 1 لاکھ کا جانور لایا ہے، ثواب میں دونوں برابر ہیں، ثواب میں دونوں برابر ہیں۔ کس بات کا فخر ہے پھر؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں حتی تباہ الناس، یہاں تک کہ لوگ قربانی پر ایک دوسرے کے درمیان میں فخر کرنے لگے، فصارت کما ترا، اور آج کی یہ حالت آ گئی ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ایک دوسرے کو کہ وہ کس طریقے سے فخر کر رہے ہیں اس تعلق سے۔ تو یہ قربانی کے تعلق سے کہ ایک چولہا ہے، اگر گھر میں ہم 2 بھائی ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، ہماری تمام چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، کھانا پینا ایک ساتھ ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں، تو ہم اپنی جانب سے کسی بڑے جانور میں ایک حصہ لے سکتے ہیں، یا پھر اگر ہم چھوٹا جانور ذبح کر رہے ہیں تو اکیلا جانور، یعنی بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، مینڈا ہے، تو وہ اکیلا جانور ہمارے دونوں بھائیوں اور ہماری بیوی بچوں کی جانب سے ہو جائے گا ادا۔ یہ ایک گھر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں ایک حدیث پائی جاتی ہے کہ کیا ایک شخص کئی جانوروں کی قربانی کر سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کیا ایک شخص کئی جانوروں کی قربانی کر سکتا ہے؟ تو یہ آپ کو صحیح بخاری کے اندر 1553 نمبر پر ایک حدیث موجود ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، 2 مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے، تو ہم کر سکتے ہیں 2 مینڈھوں کی قربانی۔ اسی طریقے سے یعنی ایک آدمی 2 جانور کی قربانی بھی کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہمارے سامنے ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک سوال آتا ہے، کیا خصی جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ بعض لوگ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں سوال نہیں کرتے ہیں، وہ جانچتے ہیں، پتہ نہیں کون سے دین پر ہیں، کون سے اسلام پر ہیں، وہ عالم کو جانچتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ عالم کو یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں ہوگا، ارے مجھے نہیں معلوم ہوگا تو کیا ہوا بھائی، میں دیکھ کر بتاؤں گا، کسی بڑے عالم سے پوچھوں گا اگر مجھے نہیں معلوم ہے۔ لیکن یہ کون سا انداز ہے آپ کا کہ آپ کا سوال کا لب و لہجہ ایسا ہے کہ اس کا جواب اسلام میں ہوگا ہی نہیں، تو آپ کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ آپ الیوم اکملت لکم پر ایمان نہیں رکھتے کہ دین آپ کا مکمل ہے، اس بات پر آپ کا ایمان نہیں ہے کیا؟ تو آپ مولوی سے اس لب و لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اس سوال کا جواب دین میں ہوگا ہی نہیں، اور آج مولوی پھنس جائے گا۔ یہ ہمارا دین و ایمان کا استر ہو گیا ہے، بالکل نہایت ہی گندا، جس پر ایمان کی رمق بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سوال کئی مرتبہ آتا ہے کہ خصی جانور کی کا قربانی جائز ہے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ خصی جانور کے تعلق سے ہوگا، اسلام میں ہوگا ہی نہیں،
وہ سمجھتے ہیں کہ بوپاری ہیں ہم اور ہمارے یہاں یہ خصی جانور کا چلن ہے، اور وہ جانتے ہی نہیں ہوں گے خصی جانور کیا ہوتا ہے، یہ کیا جانے مولوی اور یہ مسجد کے اندر رہنے والے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ دین ہے، اور یہ کمپلیٹ اور مکمل دین ہے۔ قربانی کے میں تقریباً 50 مسائل لے کر کھڑا ہوا ہوں، لیکن چونکہ مجھے ایک عام لب و لہجہ استعمال کرنا پڑتا ہے، میرے سامنے عوام بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر میں مشکل الفاظ استعمال کروں تو میں زیادہ مسائل بیان کر سکتا ہوں، لیکن اگر عام الفاظ استعمال کروں گا تو اس میں تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے اور مسائل اسی وقت سمجھ میں آتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خصی جانور کے تعلق سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی، جب کوئی قربانی کا ارادہ کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کرتے تھے قربانی کا، اشترا کبشین، تو آپ 2 مینڈے خریدتے، عظیمتین، موٹے تازہ فربا ہوتے تھے وہ، سمینین، موٹے ہوتے تھے، اقرنین، سینگوں والے ہوتے تھے وہ، اور املحین موجوعین، خصی ہوتے تھے اور چت قبرے ہوتے تھے، چت قبرے اور خصی جانور ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کے درمیان میں یہ سوال کئی مرتبہ گھوم کر آیا ہے، اور افضل بیان ہوا ہے کئی مرتبہ کہ اس جانور کی قربانی افضل سمجھی گئی ہے جو خصی جانور ہے، کیونکہ یہ موٹا تازہ اور فربا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ قربانی کے مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے، کیا قربانی کے جانور قربانی کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نصاب ہونا یہ ضروری ہے؟ ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ کا ہمارے یہاں جو مسئلہ ہے وہ بالکل پیچیدہ کر دیا گیا ہے۔ وہ ایسا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہم صحیح سے جانتے ہی نہیں ہیں، زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے، کیا ادا کرنی ہے۔ سامنے کوئی آیا اور ہم نے جیب میں سے 50 کا نوٹ نکال دیا، بس دے دیا، بولے ہو گئی زکوٰۃ، دھیرے دھیرے جو آتا ہے اس کو ہم دیتے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ ایسے نہیں نکلتی میرے بھائی، یہ صدقے کا انداز ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے، وہ آپ کی بینیفٹ پر ہے، سیونگ پر ہے، آپ کی بہت ساری چیزوں پر نہیں ہے، جو آپ کی مشینری ان پر نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کا ایک الگ ہی نصاب ہے، الگ طریقہ ہے، اس کے خاص جگہیں ہیں جہاں پر زکوٰۃ دی جائے گی، خاص جگہیں ہیں اس کی، 8 جگہیں۔ سورۃ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 60 اس میں ذکر ہے کہ 8 جگہیں وہیں پر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور دوسری جگہ آپ زکوٰۃ دے بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا نصاب ہونا یہ قربانی کے لیے شرط نہیں ہے، یہ صاف مسئلہ ہے۔ بعض لوگ اس کو بیان کر دیں گے، آج بھی بیان کریں گے بہت سارے لوگ، کہاں سے بیان کریں گے، کون سی دلیل ہے ان کے پاس؟ میرے خیال سے دین اسلام میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں کسی امام نے ذکر کیا ہو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، لہذا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن حکیم کے اندر ایسی کوئی دلیل ہمیں نظر نہیں آتی ہے کہ وہ قربانی کے لیے زکوٰۃ کے نصاب، زکوٰۃ کی مقدار اور زکوٰۃ کے روپیہ پیسے کی جو ایک باؤنڈیشن ہے، یہ ایک مقدار ہے، اس کو پار کرنے کی حد کی شرط بیان کی گئی ہو، ایسی کوئی حدیث، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایک سوال ہے، کیا قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ قرض لے کر، قرض ہم لیں کسی سے اور ہم قربانی دیں، اس تعلق سے صالح العثیمین اور ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ ولا حرج ان یستدین المسلم، کوئی حرج نہیں ہے مسلم قرض لے کر اگر قربانی کرتا ہے، اگر وہ ان کان لہ عنده قدرہ علی الوفاء، اگر وہ اس کو ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، بہت جلد اس اپنے قرض کو ادا کر دے گا، وہ قرض اس کے اوپر قرض بن کر بوجھ نہیں بنے گا، تو آرام سے قرض لے کر ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بوجھ بننے والا ہے، آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے انکم کی جو سورسز ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، اور آپ نے قرض لیا ہے، یہ قرض آپ کے اوپر لٹکا رہے گا اور آپ اس کے اندر دبے رہیں گے، تو پھر آپ قرض لے کر قربانی بالکل بھی نہ کریں۔ اسی طریقے سے قربانی کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے، کیا عورت ذبح کر سکتی ہے؟ یہ بھی ہمارے یہاں کئی مرتبہ مسئلہ آتا ہے، کیا عورت قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے؟ صحابہ کرام کے درمیان میں المصنف، یہ حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کے اندر ابو بکر عبد الرزاق بیان کرتے ہیں 8169 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ عن ابی موسیٰ اشعری، بڑے مشہور صحابی ہیں، یمن کے داعی ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں انہ کان یأمر بناتہ ان یذبحن، وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے قربانی کے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو اپنے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ نسائکہن بایدیہن، اور ان کی عورتیں اپنے ہاتھ سے، ایدی ہاتھ سے ذبح کیا کرتی تھی، جانور ذبح کیا کرتی تھی۔ لہذا خاتون بہنیں، مائیں اگر چاہیں اپنا جانور، ان کے اندر ہمت ہے اگر،
وہ جانور کا خون دیکھ کر بے ہوش نہیں ہوں گی، یا جانور کا خون دیکھ کر ان کا ہاتھ کانپے گا نہیں، تھرتھرائے گا نہیں، تو پھر آرام سے وہ قربانی کر سکتی ہیں، اور یہ ہمت ہونی چاہیے کیونکہ دین کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ آتا ہے کہ قربانی کہاں کی جائے، تو اس کا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، اور ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں ایک یکجہتی نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر اویئرنیس نہیں ہے اسلام کے تعلق سے، اسلامی معلومات ان کے پاس پہنچتی نہیں ہے، یا وہ اسلامی معلومات کو حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور یکجہتی کے ساتھ میں، اتحاد کے ساتھ، پیار پریم کے ساتھ میں وہ ایک ساتھ مل کر کسی ایک کمیونٹی کے تحت وہ قربانی کی طریقے کو انجام دینا نہیں چاہتے ہیں۔ ورنہ اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ جہاں آپ نے نماز ادا کی ہے اسی جگہ پر آپ اپنے جانور کو ذبح کریں ایک ساتھ، اور یہ ہو سکتا ہے آج بھی ہم اگر 100 لوگ ہیں اور قربانی کر رہے ہیں تو ایک جگہ پر ہم اس قربانی کے جانور کو ذبح کریں، اور باقاعدہ ہم ایفیڈیوٹ میں یا ریٹن میں ہم اپنے پرشاسن کو یہ بات دیں کہ ہمارے یہاں اتنے جانور اتنے لوگ ہیں، ان کی طرف سے یہ جانور قربان ہو رہے ہیں فلاں جگہ پر، اور مکمل وہاں سیکورٹی بھی رہے اور وہ جانور بآسانی وہاں پر ذبح ہو سکتے ہیں۔ یہ اسلامی طریقہ بھی ہے کہ ہم صحیح طریقے سے، اور وہاں پر تمام کے تمام غریب، فقراء، مسکین وہاں پہنچ بھی جائیں گے آسانی سے، اور وہاں سے وہ تقسیم بھی پورے شہر میں ایک ساتھ ہو جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جانور اپنا ذبح کیا ہے اور وہ تقسیم ہو گیا ہے، ایک آدمی تو 5 جگہ سے لے آیا ہے اور دوسرا آدمی ہے اس کے یہاں ایک جگہ سے بھی نہیں پہنچا ہے، تو یہ جو افراتفری اور یہ ایک تقسیم میں جو اوپر نیچے کا اور جو ایک ناانصافی ہو جاتی ہے ہمارے یہاں، یہ اسلامی طریقے کو نہ اپنانے کی وجہ سے ہے، ہماری نفرت اور ہماری یکجہتی نہ ہونے کی وجہ سے ہے، ہمارا اتحاد نہیں ہے آپسی، ہمیں اسلامی طور طریقے معلوم نہیں ہیں، ہم اسلامی طور طریقوں پر عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں، جو ہمارے ذمہ دار ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں اور جو عوام ہے وہ اور بھی زیادہ سوئی ہوئی ہے، لہذا دونوں کو جاگرک ہونا اور دونوں کو آگے بڑھنا، اپنے ذمہ داروں کی سپورٹ بننا، ذمہ داروں کو طاقتور بنانا، اور ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ اپنی طاقت کا اظہار کر کے اپنی قوم کو اور اپنی کمیونٹی کو ایک ساتھ آگے بڑھائیں۔ اس طریقے سے ایک سوال آتا ہے کیا رات میں قربانی کی جا سکتی ہے؟ رات کے تعلق سے صالح علیہ السمین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وَلَا يَكْرَهُ الذَّبْحَ فِي اللَّيْلِ، رات میں ذبح کرنے کے سلسلے میں کوئی بھی کراہت نہیں ہے، لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى الْكَرَاهِيَّةِ، یہ کراہت پر دین اسلام میں کوئی دلیل نہیں ہے، وَالْكَرَاهَةُ حُکم شرعی، اور یہ ناپسند کرنا یہ شرعی حکم ہے۔ کسی چیز کو آپ ناپسند کریں، عبادت کا معاملہ ہے، کسی چیز کو آپ پسند کر رہے ہیں تو دین کے اندر دلیل ہونی چاہیے کہ آپ پسند کر رہے ہیں تو اس کے لیے دلیل کیا ہے، لیکن اگر آپ ناپسند کر رہے ہیں تو بھی دلیل ہونی چاہیے کہ آپ اس کو ناپسند کر رہے ہیں۔ ناپسند کر رہے ہیں آپ، جیسے مانگنا ناپسند ہے اور دینا یہ پسندیدہ، دونوں کے تعلق سے الگ الگ دلیلیں موجود ہیں۔ تو ایک جانور جس کے اندر عیب ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور جو فربا ہے موٹا تازہ جس کے اندر عیب نہیں ہے اس کی قربانی افضل ہے اور اس کی قربانی جائز ہے، تو ان دونوں کی دلیلیں موجود ہیں۔ لہذا اگر کسی چیز کو ہم ناپسند کر رہے ہیں تو اس کی دلیل ہونی چاہیے، کسی چیز کو پسند کر رہے ہیں اس کی بھی دلیل ہونی چاہیے عبادت کے تعلق سے۔ صالح علیہ السمین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں یفتقر الی الدلیل، جو دلیل یہاں پر محتاج ہیں ہم دلیل کے، اور دلیل قرآن حدیث کے اندر نہیں ملتی ہے، لہذا رات میں بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں بیان کرتے ہیں وہ وَيَجُوزُ کہ جائز ہے رات میں ذبح کرنا، لیکن وَالذَّبْحُ فِي النَّهَارِ أَوْلَى، اور افضل ہے کہ دن میں آپ قربانی کریں، افضل ہے کہ دن میں قربانی کریں، اس لیے کہ دن میں فقیر، مسکین، بیوہ تمام لوگوں کا پہنچنا آسان ہے، تمام مسلمانوں کا بھی پہنچنا آسان ہے، اور وہاں پر اگر کسی چیز کے وسائل کی ضرورت پڑتی ہے تو دن کے اندر یہ تمام چیزیں ان کو اپنانا اور ان چیزوں پر عمل کرنا، یہ تمام چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ قربانی کے تعلق سے اور بھی ہمارے سامنے بہت سارے سوالات ہیں۔ ایک سوال آخری یہ ہے کیا قربانی کا گوشت ہم کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 کے اندر کہ اگر وہ مسلمان جو نہیں ہے وہ آپ کو مارتا نہیں ہے، آپ سے جنگ نہیں لڑتا ہے، آپ کو پریشان نہیں کرتا ہے، آپ کے گھروں سے آپ کو نہیں نکالتا ہے، لا ينهاكم اللہ عن الذین لم يقاتلوکم فی الدین، جنگ نہیں کرتا ہے آپ سے، ولم یخرجوکم فی دیارکم، آپ کے اپنے گھروں سے نہیں نکالتا ہے، تو پھر ان تبروہم، ان کے ساتھ احسان کرنے میں، اور وتقسطوا الیہم، ان کے درمیان میں تقسیم کرنے میں، اور اس طریقے سے ان کے ساتھ
قربانی کا جانور ان کے لیے یا گوشت ان کے لیے تقسیم کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس طریقے سے رویہ آپ کے ساتھ اپناتے ہیں، آپ کو گھروں سے نکالتے ہیں، آپ کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، آپ سے تعصب برتتے ہیں، تو ان کے لیے ایک لقمہ بھی آپ نہ دیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بھائی چارے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، امن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں ہم کھڑے ہیں، لڑائی والوں کے ساتھ میں ہم بالکل بھی نہیں کھڑے ہیں۔ جو انسانیت کو تقسیم کرے، دیش کو جو توڑے، دیش کو جو نیچے لے جائے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمارا قربانی کا جانور ہر ایک کے لیے ہے، لیکن اگر وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی یہ قربانی کی جانور کی ایک بوٹی بھی ان کے لیے نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا گوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قربانی کرنے اور قربانی کے جو احکام ہیں اور قربانی کے جو مسائل ہیں ان کو جاننے کے بعد میں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم صحیح انداز میں قربانی کا جو تہوار ہے اس کو امن و امان کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم جو شرپسند اپنی شرپسندی کی جو الگ الگ رننیتیاں چل رہے ہیں، اور مولا کریم جو قربانی کے اس امن اور سکون کے تہوار کو برباد کرنا اور اس کو نفرت میں بدلنا چاہتے ہیں، مولا کریم ان کی تمام چالوں کو نیست و نابود فرما۔ الہ العالمین ان کی یکجہتی اور کمیونٹی کے اندر تو نفرت پیدا فرما۔ الہ العالمین ان کی صفوں کے اندر دراڑ پیدا فرما۔ الہ العالمین ہمیں دیش ہت میں کام کرنے، امن و سکون کے ساتھ اپنی قربانی کے عمل کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔